أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا اور جب قرأتا تم پڑھتے ہو القرآن قرآن، جعلنا تو ہم بنا دیتے ہیں بینک تمہارے درمیان، و بین اور درمیان، الذین ان لوگوں کے لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے بالآخرت آخرت پر، حجاباً ایک پردہ مستورہ نہ نظر آنے والا۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہدایت کی 3 باتیں سکھائی ہیں۔ پہلے ایک اصول اور ضابطہ سکھلایا گیا ہے دلوں کے اوپر مہر لگنے کا، کہ جب دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے تو پھر آدمی حق راستے کو دیکھتا بھی اس کو اختیار نہیں کر سکتا، اور پھر انسان درس سنتا بھی ہے، قرآن سنتا بھی ہے، اور اس سے ہدایت لے نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین پھر ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ان کے لیے کہ آپ ان کو متنبہ کریں یا نہ کریں، دعوت دیں یا نہ دیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے دل کے اوپر مہر لگ جائے پھر بڑے سے بڑا آدمی بھی انسان کو سمجھائے، انسان کو درس دے، انسان کو قرآن سنائے، پھر یہ تاثیر رکھنے والا کلام بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے دل کے اوپر مہر لگ گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہر دل کے اوپر کیوں لگتی ہے اور کب لگتی ہے؟ تو اس کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ دلوں کے اوپر مہر لگنے میں نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر قصور انسان کا اپنا ہے۔ یہ مہر اس وقت دلوں کے اوپر لگتی ہے کہ جب ایک آدمی کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے، حق کو سمجھ بھی لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنی برادریوں کی وجہ سے، عیش پرستیوں کی وجہ سے جب حق کا جان بوجھ کر انکار کر دیتا ہے، اس کو ٹھکرا دیتا ہے، تو پھر اس کے دل کی پر مہر لگ جاتی ہے، پھر یہ لا یؤمنون ہو جاتے ہیں۔ پھر بڑے سے بڑا آدمی بھی ان کو سمجھائے جی ایمان کی طرف آتے نہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، ان یفقہوا، کہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ اللہ دل کے اوپر ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ یہ سمجھ ہی نہیں، وفی اذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر اللہ تعالیٰ بہرا پن ڈال دیتا ہے۔ ہزاروں باتیں سن سکتے لیکن قرآن کی بات ایسی یہاں سے نہیں داخل ہوتی جو دل تک جا سکے، گرانی آ جاتی ہے، کانوں کے اوپر ڈھاٹ آ جاتا ہے، کانوں کے اوپر بہرا پن آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ضابطہ سکھلا دیا گیا کہ جو آدمی جس کے سامنے حق واضح ہو گیا پھر جان بوجھ کر اس کو ٹھکرائے گا تو پھر اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، پھر ایسے لوگ ایمان کی طرف نہیں آتے۔ دوسری بات ان آیات کے اندر جو ہمیں سکھلائی گئی وہ توحید ہے۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اسی نے اکیلے نے پوری کائنات کو بنایا، وہی اکیلے پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہی بیٹے دینے والا ہے، وہی بگڑیوں کو بنانے والا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بارشیں دینے والا ہے۔ لیکن جب یہ توحید کا مضمون ان مشرکین کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو یہ بھٹک جاتے ہیں، یہ دور جاتے ہیں۔ ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ کوئی توحید ایسی بیان کرے کہ کہے کہ اللہ تعالیٰ با اختیار ہستی ہے، اللہ تعالیٰ بیٹے دینے والا ہے، لیکن فلاں بت بھی وہ بھی کسی قدر کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ ان کی چاہت یہ ہے کہ اللہ کی توحید بھی بیان ہو اور ساتھ ساتھ ہمارے جو الہ ہیں ان کی بھی تعریف ہو۔ لیکن جس وقت کوئی توحید اس طرح بیان کرتا ہے کہ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ، یہ لات، یہ عزا اور یہ منات کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ مشرک بگڑ جاتے ہیں، یہ خفا ہو جاتے ہیں۔
یہ نفرت میں آ جاتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں. جس طرح کوئی آدمی پیر پرست ہوتا ہے، قبر پرست ہوتا ہے، اور کسی مردے کے حوالے سے ہر سال عرس بھی کرتے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ہماری بگڑیوں کو بنانے والے ہیں، تو آپ توحید کو بیان کریں اس طرح کہ ساتھ ساتھ ان کے بزرگوں کی بھی تعریف ہوتی رہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر آدمی کہہ دے کہ صرف داتا اللہ ہے، علی حجویری دینے والا نہیں اللہ ہے، تو پھر وہ خفا ہو جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں دستگیر کوئی اور نہیں ہے اللہ رب العالمین ہے، تو بہت سارے جو پیر پرست ہوتے ہیں تو پھر وہ خفا ہو جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی، وَإِذَا ذَكَرْتَ، جب آپ ذکر کرتے ہیں رب کا، اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن وقت وکیل، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بھی ہو اور ساتھ ساتھ ہمارے خداؤں کی بھی کچھ نہ کچھ تعریف ہو، تو اس سے راضی ہوتے ہیں. لیکن صرف اللہ کی بات آپ کریں تو پھر یہ ان کو قبول نہیں، صرف اللہ کی بات قبول نہیں ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ جس وقت صرف خالص اللہ کی بات ہوتی کہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو ول ولاد بار پھر محفل سے چلے جاتے ہیں، چادریں اپنے کندھوں کے اوپر رکھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں نفورا. یہ جس وقت حق کی بات سنتے ہیں تو ان کے دل کے اندر، یہ مشرکین جب توحید سنتے ہیں تو پھر ان کے دل میں نفرت آتی ہے اور یہ دور چلتے چلے جاتے ہیں. اور تیسری بات ان آیات کے اندر جو ہمیں سکھلائی گئی ہے وہ بالآخرت، آخرت کے حوالے سے. آخرت کا مطلب یہ ہے کہ عالم ایک نہیں بلکہ دو ہیں. ایک اس دنیا کی زندگی ہے، اور ایک جب یہ زندگی موت کے ذریعے سے، قیامت کے ذریعے سے ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان تک سب کو اللہ تعالیٰ جلائے گا، اٹھائے گا، محشر میں حاضر کرے گا. اعمال کی جوابدہی ہوگی، جس کے اچھے اعمال ہوئے تو بہتر ٹھکانہ، اور جس کے برے اعمال ہوئے تو بہت برا ٹھکانہ ہوگا. تو آخرت کے حوالے سے ہر وقت ہمارے ذہنوں کے اندر 8 سوال ہونے چاہیے، یہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوں. ان سوالوں کا ہم نے سامنا کرنا ہے. جس وقت انسان فوت ہو جاتا ہے تو قبر کے اندر 3 سوالوں کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے. من ربک کا، تیرا رب کون؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ اور ما دینوں کا، کس دین کے مطابق زندگی گزار کر کے آیا ہے. جس نے دنیا میں اسلام کے مطابق زندگی گزاری اس کو جواب آ جائیں گے، لیکن جس نے من مرضیاں چلائیں تو اس کو جواب نہیں آ سکیں گے. اور 5 سوال محشر کے میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم اس وقت تک اپنے پاؤں کو اکھاڑ نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے اللہ تعالیٰ کو جواب دے نہ دے. اس کے اندر ایک زندگی کے بارے میں کہ زندگی میں اللہ کی عبادت کی ہے یا نہیں کی ہے، کیا کرتے رہے زندگی دی تھی. اور دوسرا جوانی کے حوالے سے، زندگی کے اندر جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن جوانی تو مستانی ہوتی ہے، انسان اس کے اندر ہر خراب کام کر سکتا ہے، لیکن اپنے نفس کے اوپر لات رکھتا ہے اور جوانی کو یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر گزارتا ہے تو یہ بڑے اعزاز والا آدمی ہوتا ہے. حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ آخرت کے اندر بڑا گرمی اور شدید گرمی والا دن ہوگا. سارے لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے. 7 طرح کے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں انتہائی پرسکون انداز میں کھڑے ہوں گے. اس میں سے ایک بندہ وہ ہوگا کہ جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ کی بندگی کے اندر گزر گئی. تو پہلا سوال زندگی کے حوالے سے، دوسرا جوانی کے حوالے سے، اور تیسرا سوال یہ کہ علم کے اوپر کیا عمل کیا ہے. پتہ تو تھا کہ نماز پڑھنی ہے، پڑھی ہے کہ نہیں. پتہ تو تھا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، اس کے اوپر عمل کیا یا نہیں. پتہ تو تھا تمہیں، علم تو تھا کہ غیبت اچھی نہیں ہوتی ہے تو اس سے بچا یا نہیں. جو علم تمہارے پاس تھا اس کے اوپر کس قدر عمل کیا ہے. اور چوتھا سوال کہ مال کو کیسے کمایا، حلال ذریعے سے یا حرام ذریعے سے. اور 5واں سوال خرچ کس انداز کے اندر کیا ہے، جائز راستوں کے اوپر یا رخص سرود کے اوپر اس کو خرچ کرتے رہے ہو. وَإِذَا، اور جب قرأت تم پڑھتے ہو القرآن، قرآن کو، جعلنا تو ہم بنا دیتے ہیں، بینہ کا تمہارے درمیان، وبین اور درمیان الذین لوگوں کے لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے بالآخرت، آخرت پر، حجاباً ایک پردہ، مستورہ نہ نظر آنے والا. وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنہ پردہ، ان یفقہوا کہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں. وفی اذانہم، اور ان کے کانوں میں وقرا، بہرا پن ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ، جب تم ذکر کرتے ہو ربک اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن میں، وحدہ، صرف اسی اکیلے کا، واللہ، تو یہ پھر جاتے ہیں علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں کے بل، نفورا، نفرت کرتے ہوئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.